شروع نعتوں کے رنگ، علم کی ہے جستجو نعتوں کے رنگ، دیکھو دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ، نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ۔ سلسلہ ہے نعت کا فلسفہ نجات کا، سلسلہ ہے نعت کا فلسفہ نجات کا، نسخہ سکون ہے قبر والی رات کا، نسخہ سکون ہے قبر والی رات کا، نسخہ سکون ہے قبر والی رات کا، آخرت بنا رہا ہوں میں، آخرت بنا رہا ہوں میں، نعت گنگنا رہا ہوں میں، قسمت جگا رہا ہوں میں، نعت گنگنا رہا ہوں میں، ہو گیا ہے پھر شروع نعتوں کے رنگ، علم کی ہے جستجو نعتوں کے رنگ، دیکھو دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ، نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز، ایک بار پھر نعتوں کے رنگ سیزن 2 میں ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ آپ نے پچھلا ایپیسوڈ دیکھا، میں امید کرتا ہوں آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا۔ ہمارا جو پچھلا پروگرام رہا، جو پچھلا ایپیسوڈ تھا، وہ مقابلہ تھا احمد آباد ٹیم اے اور کون سی دوسری ٹیم تھی؟ کانپور۔ جی، احمد آباد اور کانپور کے درمیان یہ ہمارا مقابلہ رہا۔ آج ہمارے ساتھ مزید 2 ٹیمز شامل ہو چکی ہے، ایک طرف ہے بریلی کی ٹیم اور دوسری طرف ہے ناگپور کی ٹیم۔ ماشاءاللہ، ہم بریلی والوں کو اپنے اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں اور ہمارے ناگپور والوں کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ جو 2 ٹیم ہیں، 2 بزرگان دین کا فیضان ساتھ لائی ہے۔ بریلی شریف یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں سنیوں کی دھڑکن بریلی شریف ہے نا؟ ہمیں بریلی سے بڑی محبت ہے، کیوں؟ کیونکہ بریلی شریف کو نسبت ہے کس سے؟ اعلیٰ حضرت سے۔ اور ماشاءاللہ جہاں پر بریلی والوں کو اعلیٰ حضرت کا فیضان مل رہا ہے، ناگپور والوں کو بھی ایک بزرگ کا فیضان ملتا ہے۔ وہ کون سے بزرگ ہیں؟ بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ماشاءاللہ، تو یعنی دونوں طرف فیضان اولیاء ہیں۔ انشاءاللہ آج کا پروگرام بڑا دلچسپ ہے، تو آپ ناظرین کہیں نہ جائیے گا۔ اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ سٹارٹ ٹو اینڈ اس پروگرام میں شامل رہیں۔ اگر آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں تو جتنے فیملی ممبرز ہیں آ جائیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ جتنی دیر آپ اس پروگرام میں شامل رہیں گے، اچھی نیت شامل رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام دیکھنے پر بھی ثواب ملے گا۔ اور جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ اس پروگرام کے لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، واٹس ایپ کے سبھی گروپس میں آپ شیئرنگ کریں، لنک فارورڈ کریں، تاکہ جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ یوٹیوب پہ عموماً کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ معاذ اللہ برائیاں دیکھی جاتی ہیں، فحش مناظر دیکھے جاتے ہیں، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔
یہ پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ اتنی دیر گناہوں سے بچے رہیں گے اور کیا ہوگی؟ سرکار کی ثنا خوانی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنیں گے. تو ماشاءاللہ آج ہماری آڈینس بھی یہاں پر موجود ہے اور آپ میں سے کچھ نئے چہرے دکھ رہے، ایک دو اسلامی بھائی تو کل والے ہی ہیں. تو آپ لوگوں نے کل پروگرام دیکھا تھا؟ دیکھا تھا، سب نے دیکھا تھا. کیسا لگا آپ کو کل کا مقابلہ؟ مزہ آیا؟ ماشاءاللہ. کون سی ٹیم جیتی تھی کل؟ ہاں، احمد آباد اے. جی، احمد آباد کی 2 ٹیم سے احمد آباد اے جیتی تھی. آج جو ہے وہ بریلی ہے ہمارے ساتھ اور ہے ناگپور. تو آپ کو کیا لگتا ہے آج کون جیتے گا؟ ہاں، ایک اسلامی بھائی نے کہا ناگپور ٹیم جیتے گی. کچھ بریلی والوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو کوئی ناگپور والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی دونوں طرف برابر برابر سپورٹ ہے آڈینس کی جانب سے. امید کرتا ہوں کہ ویورز بھی اپنی اپنی ٹیمز کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں وہ ووٹنگ لنک پر جا کر اپنی فیوریٹ ٹیم کو ووٹ بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے جو ہماری ٹیمز ہیں، جو ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں، ان کو آپ کا مورل سپورٹ ملے گا. تو آپ ضرور ان کو ووٹ بھی کریں. آئیے سب سے پہلے ہماری جو ٹیمز آئی ہیں ان کا انٹروڈکشن معلوم کرتے ہیں، ان کا نام معلوم کرتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، ان کا پروفیشن کیا ہے، یہ ہم ان سے معلوم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ نے اپنا اپنا نام بتانا ہے اور اپنا پروفیشن بتانا ہے. جی، آپ سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد شعیب رضا بن نجیم خان. میں درجہ فضیلت کا طالب علم ہوں اور میرے مدرسے کا نام جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء احمد آباد شریف. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فرحان بن اعجاز احمد ہے. میں جامعۃ المدینہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. کیا بات ہے. ایک طرف طالب علم ہے تو دوسری طرف ہمارے ماشاءاللہ جو ہے وہ استاد صاحب ہیں. واہ. آپ مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھاتے ہیں. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. جی، میرا نام محمد عاقب اتاری بن اختر خان ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء احمد آباد کے درجہ سابعہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. استاذ بھی ہے، اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ آج استاد صاحب اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ناگپور سے ہمیں کون جوائن کر رہا ہے. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا اتاری بن محمد دین اتاری. ماشاءاللہ. میں جامعۃ المدینہ فیضان اتار ناگپور الدرجۃ السابعہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام صابر بن سلیم نوتیار ہے اور میں درجہ دورۃ الحدیث ناگپور سے یہاں پر آیا ہوں. جی، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام راہی اتاری بن غلام رسول اتاری ہیں. میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان اتار میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی، ویسے تو ہمارے پروگرام میں نے کل بھی بتایا تھا بہت سارے ٹویسٹ ٹرن سرپرائزز اور بہت سارے جو ہے وہ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس سے ہمارا پروگرام دلچسپ انٹرسٹنگ بن جاتا ہے. بٹ یہاں ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی. ان کے جو جامعۃ المدینہ کے نام ہے ہمارے آڈینس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. احمد آباد سے کوئی بلونگ کر رہا ہے تو کوئی کسی دوسرے جامعہ سے بلونگ کر رہا ہے، بٹ ہم نے لکھا ہے بریلی، ٹیم بریلی. یہ بھی بتائیں کہ بریلی آپ کو ٹیگ کیوں دیا گیا، یعنی کس وجہ سے آپ کا ٹیم بریلی نام دیا گیا؟ ہم لوگوں کو بریلی ٹیم نام اس لیے دیا گیا، ہم بریلی کے اطراف کے رہنے والے ہیں اور بریلی کا فیضان حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ، یعنی باشندے آپ بریلی کے ہیں، بریلی کے اطراف کے رہنے والے ہیں، بٹ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں جامعۃ المدینہ احمد آباد میں. تو یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ پورا ہندوستان ہمارا بھائی ہے نا. ماشاءاللہ رہتے بریلی میں ہے یا بریلی کے اطراف میں رہتے ہیں، بٹ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ یہ پورے ہندوستان بھر میں موجود ہیں. بریلی شریف میں بھی جامعۃ المدینہ ہے. جی الحمدللہ. اچھا، تو بریلی شریف میں بھی جامعۃ المدینہ ہے، بٹ کچھ جگہوں پر ہماری جامعۃ المدینہ کی ہائر کلاسز ہیں. تو یہ مختلف علاقوں سے بڑے بڑے فیضان مدینہ میں جہاں پر جامعۃ المدینہ کی ہائر کلاسز ہوتی ہیں وہاں پر ہمارے اسلامی بھائی پڑھنے کے لیے ہائر کلاسز میں ہائر سٹینڈرڈ میں درس نظامی کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. تو آئیے ماشاءاللہ انٹروڈکشن ہو چکا ہے دونوں ٹیمز کا. اب ہم سب سے پہلے اپنے پروگرام کا فارمیٹ سمجھتے ہیں. میں چاہوں گا میری ٹیم جو مجھے سن رہی ہے، کریٹو ٹیم جن سے میں کانٹیکٹ میں رہتا ہوں، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ.
تو سب سے پہلے آئیے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے کہ آج کون کون سے سیگمنٹس ہمارے اس پروگرام میں ہونے جا رہے ہیں. جی بتایا جائے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اشعار بازی. دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے بیک ٹو بیک. تیسرا سیگمنٹ ہے تلاش کیجئے. چوتھے سیگمنٹ کا نام ہے تلمیح. پانچواں سیگمنٹ ہے مزار اور اشعار. اور آخری سیگمنٹ ہے سوچ سمجھ کر. ماشاءاللہ. تو ٹوٹل 6 سیگمنٹس ہیں. ٹھیک ہے 6 سیگمنٹس ہیں اور ہر ایک سیگمنٹ کے شروع میں انشاءاللہ ہر سیگمنٹ کا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ ہم آپ کو جو ہے انشاءاللہ شروع میں ہی بتا دیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کو. دیکھتے ہیں کہ آج بریلی والے بڑی طاقت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ آئے ہیں یا ہمارے ناگپور والے فل پریپریشن کے ساتھ آئے ہیں. امید تو سب کر رہے ہوں گے جیتنے کی ہے. امید ہے انشاءاللہ یہ ایپیسوڈ جتنا ہے یا آگے بھی جا کر جتنا ہے. فائنل تک جانا ہے انشاءاللہ. فائنل تک جانے کا جذبہ ہے ماشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں کہ کتنی تیاری ہمارے بریلی والوں کی ہے. بریلی والوں کی کیا جذبات ہیں؟ انشاءاللہ فائنل جیت کر جائیں گے. ہاں مجھے کچھ ایسی امید تھی. بریلی والے کچھ اس طرح کا ہی جواب دیں گے ماشاءاللہ. ایک شیر ہے تو دوسرا سوا شیر ماشاءاللہ. ایک نے کہا کہ ہم فائنل تک پہنچیں گے اور دوسرے نے کہا کہ ہم فائنل جیت کر جائیں گے. تو یہی ان کے حوصلے بتا رہے ہیں, ان کا کانفیڈنس بتا رہا ہے. کانفیڈنس ہونا چاہیے, صرف اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. تو ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ دونوں ٹیم کا کانفیڈنس ہے اور دونوں ٹیم فل تیاری فل پریپریشن کے ساتھ آئی ہے. تو چلے شروع کریں نعتوں کے رنگ. جی نعتوں کے رنگ کیا نام ہے پروگرام کا؟ نعتوں کے رنگ ایف جی این کے سنگ. تو شروع کرتے ہیں ہمارے پہلا سیگمنٹ کو جس کا نام ہے اشعار بازی. ماشاءاللہ. تو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا پہلا سیگمنٹ اشعار بازی. اس کا فارمیٹ یوں ہے کہ ایک شعر میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا, اس کے اینڈ میں جو حرف آئے گا اس حرف سے آپ نے شعر سنانا ہے. ٹھیک ہے. پھر جہاں پر آپ اینڈ کریں گے وہاں سے اس حرف سے سامنے والی ٹیم کو اپوزٹ ٹیم کو شعر سنانا ہوگا. چلے ہم نے اس بار یہ رکھا ہے کہ جو ہے وہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ سٹرائک لینا چاہے گا, کون جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ اپنے آپ کو موقع دینا چاہے گا کہ ہمیں شعر سنایا جائے. ہم شروعات کرتے ہیں نعتوں کے رنگ کی. اچھا بریلی والوں سے شروعات کرتے ہیں ہے نا. چلے اس بار بریلی والوں سے شروعات کرتے ہیں. بریلی والوں کے لیے شعر آپ کی خدمت میں پیش ہے. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا, جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا. ماشاءاللہ. تو میں نے جو شعر پڑھا اس کے آخر میں آیا ہے لفظ الف. الف سے آپ نے شعر سنانا ہے. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہے. ایک آپشن میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, طرز میں پڑھنا تو ہے بٹ یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو موقع بھی دے رہے ہیں کافی دیر سوچنے کا. ٹھیک ہے. بہا دیے ہے یہ سے شعر سنانا ہے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, سب گناہوں کا
بلاغا سب غلاموں کا بلاغا سب کریں طیبہ کی سیر جی رے سے سنانا ہے رخ دن یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ سے شعر سنائیں گے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا آپ دو دو بار پڑھیں گے تو سامنے والے کو اتنا موقع دیں گے ایک ایک بار پڑھیں ہے نا چلیے کہاں اینڈ کیا انہوں نے الف پر اینڈ کیا چلے الف سے شروع کریں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو کیا بات ہے بریلی والوں کی واہ 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 ماشاء اللہ مچی ہو واو سے شعر سنانا ہے جلدی جلدی سنائیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آخری شعر ہے یہ آخری شعر ہے کتنی بار سنانا ہوتا ہے 6 بار سنانا کتنی بار ہو رہے ہیں 4 ٹائم آپ کی طرف سے 4 ٹائم ہے جی سنائیے 13 الف سے سنانا ہے میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کیا بات جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ماشاءاللہ اشعار تو آپ سنا رہے ہیں بٹ آپ کا کانفیڈنس لیول بہت لو دکھ رہا ہے اسپیشلی ناگپور والوں کا اور بریلی والوں کو بھی تھوڑا جو ہے وہ چیئر اپ کرنا پڑے گا تھوڑا جو ہے وہ ہاں کوشش کریں یار کچھ ایسا کرنا ہے دیکھیے آپ نے پوائنٹس حاصل کرنا ہے بٹ یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ آپ آگے رہیں اس کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں طرز اوائڈ کر سکتے ہیں جلدی جلدی شعر سنا سکتے ہیں سامنے والی ٹیم کو کم موقع دے سکتے ہیں سوچنے کا تو اس طرح کیا ہوگا کمپٹیشن بلڈ اپ ہوگا پھر مزہ آئیں گے ہم کو انشاءاللہ انٹرسٹ بڑھے گا انشاءاللہ چلیے کہاں پر اینڈ کیا آپ نے یگانا ہے یہ سے شعر سنائیں گے یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا بیگانہ بن کے شمع دو جہاں کا اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں جی واو سے سنانا ہے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرف کے سامع عرب کے مہمان کے لیے تھے یہ سے شعر سنائیں گے یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدی واو سے شعر سنانا ہے مال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہیں یہی شمع ہے کہ دعا نہیں دھواں نہیں اب آخری باری ہے ہمارے ناگپور والوں کی جی یاس یاد میں آقا کے آنسو بہہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کے آنسو بہہ گئے سب
जब मदीने को गए हम रह गए। अल्लाह पाक हमको प्यारा प्यारा मदीना दिखाए। माशाअल्लाह, इसी के साथ हमारा पहला सेगमेंट अशारबाजी मुकम्मल हुआ। दोनों टीम ने कोई गलती नहीं की, 6 मरतबा इन्होंने अशार सुनाए, तो माशाअल्लाह सारे ही पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। नागपुर वालों ने भी जो है वो अपने जितने भी अशार थे सब सुनाकर 6 के 6 सही जवाब दे दिए, और दूसरी तरफ है हमारे बरेली वालों ने भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब देकर सारे पॉइंट्स इस सेगमेंट के अपने हाथ में हासिल कर लिए। तो माशाअल्लाह दोनों टीम्स के इक्वल स्कोर हैं। आइए फॉर्मेलिटी के तौर पे फॉर्मेट के मुताबिक हम अपने स्कोर बोर्ड को भी देख लेते हैं। जी, स्कोर बोर्ड दिखाया जाए। वैसे सब जानते हैं स्कोर बोर्ड क्या है। अशारबाजी में 6 जो है वो सवाल हुए, हर सवाल के बदले इन्हें 2 पॉइंट दिए गए हैं। बरेली वालों का भी स्कोर हो चुका है 12 और नागपुर वालों का भी स्कोर हो चुका है 12। तो माशाअल्लाह जी, तो माशाअल्लाह आपने देखा कि हमारा पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब हमारा सेकंड सेगमेंट अब हम शुरू करेंगे। सेकंड सेगमेंट से पहले हमारे जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं ना टीवी पर या मोबाइल्स पर, इनको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अच्छा, कल ऐसा हो गया था कि हमने हमारे नाज़रीन को शामिल तो किया था, बट इनके नाम हम अनाउंस ना कर सके किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से। बहुत सारे मैसेजेस मुझे भी आए कि आपने नाज़रीन को कहा था कि आपके नाम अनाउंस किए जाएंगे, आपने नाज़रीन के व्यूवर्स के नाम ही नहीं बताए। तो आज इंशाअल्लाह जो है वो कल जिन व्यूवर्स ने हमें सही जवाबात दिए, उनमें से 3 लकी खुश नसीब व्यूवर्स को इंशाअल्लाह हम अपने डिस्प्ले पर दिखाएंगे, स्क्रीन पर दिखाएंगे, उनके नाम दिखाए जाएंगे। जी, बताया जाए कि कल जो जिन ने सही जवाब दिए और लकी ड्रॉ के ज़रिए से वो जो 3 खुश नसीब इस्लामी भैया इस्लामी बहनें जिन्होंने सही जवाब दिए और लकी ड्रॉ के लिए ज़रिए से उनके नाम सिलेक्ट किए गए, आइए हम उनके नाम पहले देखते हैं। माशाअल्लाह शेख मोहम्मद जिलानी, माशाअल्लाह रईस अत्तारी और इरफान पठान। फाइनेंस अपने शोबे का नाम दे दिया। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। माशाअल्लाह तीनों को बहुत बहुत मुबारक। इंशाअल्लाह इन आशिकान रसूल तक हम तहाइफ भी पहुंचाएंगे। तो ये थे हमारे कल के विनर्स जो लकी ड्रॉ के ज़रिए से माशाअल्लाह इनके नाम हमने सिलेक्ट किए। अब आज के भी विनर्स हमने अनाउंस करने हैं, पहले उसके जो है वो हमें सवाल करना होगा। तो आज का सवाल जो है वो स्क्रीन पर नाजरीन को दिखाया जा रहा है। जी, आज का सवाल दिखाया जाए। जी, आज का सवाल है आसमा खान, जमीन खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लकब किसका है तेरा तेरा, ये शेर किसका है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इमाम अहमद रज़ा खान, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया। पहला ऑप्शन है इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। दूसरा ऑप्शन है अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया। तीसरा ऑप्शन है मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और चौथा ऑप्शन है मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो आप स्क्रीन पर QR कोड देख रहे होंगे या आपको एक लिंक भी कमेंट सेक्शन में दी गई होगी। आप उस लिंक को क्लिक करें या QR कोड को आप स्कैन करें और आज के इस सवाल के जवाबात आप जल्दी जल्दी सेंड कर दें। इंशाअल्लाह लकी ड्रॉ के ज़रिए से 3 खुश नसीब व्यूवर्स के नाम हम अपने प्रोग्राम के एंड में इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। तो ये माशाअल्लाह हमारे व्यूवर्स को मौका दिया हमने हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो आइए अब हम अपने सेकंड सेगमेंट की जानिब चलते हैं जिसका नाम है बैक टू बैक। माशाअल्लाह बैक टू बैक ये सेगमेंट बड़ा ही शानदार है। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हम आपको एक वर्ड देंगे, आपने उस वर्ड के मुताबिक अशार हमें सुनाने होंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा शेर सुनाएगा उसको जो है वो 5 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। और अगर दोनों ने बराबर बराबर शेर सुनाए, इसमें मैक्सिमम जो अशार सुनाने की लिमिट है वो 4 की है। अगर दोनों ही टीम ने 4 मरतबा अशार सुना दिए तो दोनों को ही 5 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। तो आप रेडी है बैक टू बैक के लिए? जी। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेगमेंट को जिसका नाम है बैक टू बैक। जी अच्छा, इसमें एक सजेशन आपसे ये है कि तर्ज में ना सुनाए, ठीक है, ताकि दूसरी टीम को जो है वो कम से कम टाइम मिले। देखो देखो आ गया नातों के रंग, नूर के
सजा गया नातों के रंग, नातों के चलिए पहला लफ्ज है पानी। शुरू कहां से करें? यहां से शुरू करते हैं, नागपुर वालों से। जी। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। माशाअल्लाह। जी। वाह मोतियों का जिगर खौफ से पानी पानी देखा, यहाँ गुनाहगारों का दामन पे मचलना देखो। क्या बात है, लफ्ज पानी से शेर सुनाना है, मैं पानी पी रहा हूं। जी। 30 सेकंड के अंदर सुनाना है, वरना आपका टाइम खत्म हो जाएगा। जी, इसमें मशवरा कर सकते हैं आप एक दूसरे से, खामोश ना बैठे। जी, टाइमर चल रहा है, यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है हमें। लास्ट 10 सेकेंड्स। 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम अप। आज के इस एपिसोड की पहली गलती, और ये गलती हुई है नागपुर टीम से। इसका मतलब ये हो गया कि नागपुर टीम 5 पॉइंट्स नहीं हासिल कर सकी, और ये पॉइंट्स मिलते हैं हमारे टीम बरेली वालों को। माशाल्लाह, बरेली वालों को मुबारक, माशाल्लाह। जी, तो आइए अब सेकेंड वर्ड आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखें सेकेंड वर्ड कौन सा है। नूर के सजा गया नातों के रंग, नातों के रंग। सरकार। जी, इस बार हम शुरू करेंगे बरेली वालों से। जी। सरकार हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नज़र रखें। तेरी तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या बात है, माशाअल्लाह। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। क्या बात। हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, मोहताज नज़र है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए। सुभान अल्लाह। बाजार अमल में तो सौदा न बना अपना, सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। जी। सनाए सरकार है वजीफा, कबूल सरकार है तमन्ना, न शायरी की हवस न परवा रवी थी क्या कैसे काफिये क्या थे। बात है। और ये आखिरी मर्तबा नागपुर वालों को भी शेर सुनाना है। अगर सुना देते तो दोनों को 5-5 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। टाइमर जारी है। नूर की सरकार से लाजल्द कासा नूर का, माह नो तैबा में बटता है महीना नूर क्या का। इनका ये शेर दुरुस्त है? जी, हमारी टीम कह रही है इनका शेर दुरुस्त है। और इसी के साथ माशाल्लाह दोनों ही टीम ने 4-4 मर्तबा अशार सुना के हासिल कर लिए हैं 5-5 पॉइंट्स। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन दोनों ही टीम को, माशाल्लाह। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जी, स्क्रीन पर दिखाया जाए नेक्स्ट वर्ड। देखो देखो आ गया नातों के रंग, नूर के सजा गया नातों के रंग, नातों के रंग। शम्आ। शम्आ। 1 मिनट, यहां से शुरू करें। शमा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। जी। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नुक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। क्या बात। तू शमे रिसालत है आलम, तेरा परवाना, तू माह नबूवत है ए जलवाए जानाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी। शमासा एक एक परवाना है उस बा नूर का, नूर हक से नौ लगाए दिल में रिश्ता नूर का। जी, एक बार कंफर्म कर ले शेर दुरुस्त है? जी, एक बार फिर से पढ़े आप। शमासा एक एक परवाना है उस बा नूर का, नूर हक से लौ लगाए दिल में रिश्ता नूर का। जी, क्या फरमाते हैं? जी, माशाल्लाह, वेल डन। जी, नेक्स्ट। हर फूल में बू तेरी, हर शमा में जो तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है तेरा परवाना। क्या बात है। शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, जी, ये तेरी हो गया, ये सूरत शेर हो चुका है, ये शेर हो चुका है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, क्या शमाए बात बज़्म है, हिदायत पे माशाअल्लाह। लाखों सलाम। कभी कभार जो है वो सामने ही चीजें होती है ना। ये शेर हम कितनी मर्तबा पढ़ते सलात उस्लाम में। जी। टाइमर चल रहा है, नागपुर वालों का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा वो लेके आया हमारा क्या नबी। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आखिर में सुना दिया। 4 हो गए।
बज़्म आखिर का शमआ फरोज़ा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। जी माशाल्लाह, कितनी मर्तबा हो गया? 4 मर्तबा हो गया। चलिए माशाल्लाह, इस बार नागपुर वालों ने 4 मर्तबा सुना दिया और माशाल्लाह बरेली वाले तो सुना ही रहे। तो माशाल्लाह इस बार भी दोनों ही टीम ने बराबर बराबर मर्तबा अशार सुना दिए हैं और हासिल कर लिए अपनी अपनी टीम्स के लिए 5 पॉइंट्स। माशाल्लाह, बहुत मुबारक माशाल्लाह। बट एक गलती हुई है नागपुर से, तो आइए उसका नतीजा नागपुर वालों को क्या देखने को मिलेगा वो हम स्कोर बोर्ड पे देखेंगे। जी स्कोर बोर्ड दिखाया जाए। जी नागपुर वालों का स्कोर है 22 और बरेली शरीफ का स्कोर है 27। क्या बात है माशाल्लाह, 27 पॉइंट्स हो गया, आगे बढ़ गए, 5 पॉइंट्स की लीड मिल गई आपको तो माशाल्लाह। और नागपुर वालों घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये प्रोग्राम ही ऐसा है कि इसमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहते, कभी ये भारी है तो कभी वो भारी है, कभी ये आगे तो कभी वो आगे, चलता रहेगा ये मामला। घबराना नहीं, बस कॉन्फिडेंस अपना जो है वो लूज नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है। तो माशाल्लाह इसी के साथ हमारे दोनों सेगमेंट कंप्लीट हो गए और इंशाल्लाह हम थर्ड सेगमेंट शुरू करेंगे। आइए थर्ड सेगमेंट शुरू करने से पहले हम हमारे ऑडियंस से भी सवाल कर लेते हैं। नाजरीन से तो हमने सवाल कर लिया है, अब जो हमारे हाजरीन हैं यहाँ पे बैठी जो हमारी ऑडियंस हैं, इनको भी जो है वो हम अपने प्रोग्राम में सवाल के जवाबात देने और तोहफे हासिल करने का मौका देंगे इंशाल्लाह। रेडी है आप लोग? चले ठीक। नात शरीफ पढ़ते हैं आप में से कहो? वैसे तो सब सुन्नी पढ़ते हैं नात शरीफ, बट वो माइक पर पढ़ते हैं ना नाथवा, उस अंदाज से पढ़ने वाले नाथवा कितने बैठे हैं यहाँ पर? अच्छा आप नाथवा हैं, पढ़ते हैं मंच पर आप, माशाल्लाह क्या बात है। चलिए अब हाजरीन के लिए सवाल है, ऐसा शेर सुनाना है जिसमें ये अल्फाज हो, ये भी नहीं वो भी नहीं। आप सुनाएंगे? चल सुनाएंगे, तर्ज में सुनाएंगे, सुनाएंगे। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। इसके आगे शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या बात है माशाल्लाह, सही जवाब दे दिया है माशाल्लाह। इन्हें तोहफा पेश किया जाएगा, मकतबतुल मदीना की एक बड़ी ही प्यारी किताब इन्हें तोहफे में दी जा रही है माशाल्लाह हमारे मजलिस मकतबतुल मदीना की जानिब से। जी आप माइक पर बताएं, किताब का नाम बताएं उमर भाई, कौन सी किताब है? इन्हें तोहफे में दी जा रही है फैज़ान इमाम जाफ़र सादिक। माशाल्लाह बड़ी प्यारी किताब है माशाल्लाह। जी चलिए एक और सवाल करेंगे हम हमारी ऑडियंस से। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, इसका दूसरा मिसरा सुनाना है। आता है किसी को? उमर भाई आप भी सुना सकते हैं। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, फिर तोहफा खुद को ही देंगे आप? देखते पहले किसी और में से, और ऑडियंस में से अगर कोई सुना देता हो तो। नहीं आ रहा है? आपको आता है? चले इनको फिर मौका दे, आप अपना नाम भी बताए बेटा। मोहम्मद अफ़ान। मोहम्मद अफ़ान, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अफ़ान भाई सुनाइए। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर, क्या ही क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का। माशाल्लाह जी जनाब माशाल्लाह। चलिए इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, एक और तोहफा इन्हें पेश किया जाए दोनों मर्तबा। माशाल्लाह अफ़ान भाई ने सही जवाब दे दिया है और माशाल्लाह हमारी ऑडियंस से ये सवाल का सिलसिला हमारा अल्लाह ने चाहा तो आगे एक और सवाल शामिल करेंगे माशाल्लाह। कौन सी किताब आप इन्हें तोहफे में दे रहे हैं? इन्हें तोहफे में दी जा रही है फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज। अच्छा जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक तशरीफ रखे उमर भाई माशाल्लाह। चलिए नाजरीन हमारे 2 सेगमेंट्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड सेगमेंट की जानिब चलते हैं। थर्ड सेगमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइए थर्ड सेगमेंट का नाम सबसे पहले हम मालूम करते हैं। जी जनाब दिखाया जाए कौन सा है हमारा थर्ड सेगमेंट? जी तलाश कीजिए। क्या बात, तलाश कीजिए सेगमेंट। तलाश करना है, क्या तलाश करेंगे? जी तलाश करना है, बहुत सारी चीज़ें तलाश करना है। यहाँ पर
کامیابی کی تلاش میں آئے ہیں آپ, جیت کی تلاش میں آئے ہیں, تو انشاءاللہ اشعار صحیح صحیح سنا دیں گے اور صحیح صحیح جو ہے وہ جواب دے دیں گے تو کامیابی بھی مل جائے گی, جیت بھی مل جائے گی انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے, تو کتابیں پیش کیا جائے. تو ناظرین ہم اور یہاں موجود حاضرین, عرض یہ ہے کہ ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم آپ کو دو کتابیں دے رہے ہیں اور وہ کتابوں سے آپ نے ہمیں شعر سنانا ہے. ہم ایک شعر آپ کو دیں گے, اس شعر کو آپ نے ہمیں ڈھونڈ کر بتانا ہے کہ وہ شعر کس صفحے پر موجود ہے. ٹھیک ہے, صفحہ نمبر آپ نے مجھے نکال کر پیش کرنا ہے. اگر آپ نے 30 سیکنڈ کے اندر وہ شعر ہمیں بتا دیا کہ کس صفحے پر وہ شعر موجود ہے تو آپ کو دیے جائیں گے 3 پوائنٹس. کتنے پوائنٹ دیے جائیں گے؟ 3 پوائنٹس. جی, اس بار جو نعتیہ دیوان آپ کو پیش کیا گیا ہے, ایک ہے ہدایق بخشش اور دوسرا ہے ذوق نعت. ٹھیک ہے, تو پہلا شعر ہم پیش کرتے ہیں. اس بار کس سے شروع کریں؟ آپ سے شروع کریں؟ پہلے شروع کرتے ہیں. آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا, آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا, تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا, تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا. 30 سیکنڈ میں سنانا ہے, 30 سیکنڈ میں بتانا ہے کہ یہ شعر کس کتاب میں ہے اور کس پیج پر ہے. جی پھر سے بتا دوں, آنکھ مل سکتی نہیں در پہ ہے پہرا نور کا, تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا. جی آخری 10 سیکنڈز رہ گئے. مل گئے؟ چلے بتائیں. جی کون سا پیج نمبر ہے آپ بتائیے؟ 247. 247. ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. بریلی والوں نے اس سیگمنٹ کی بہت ہی اچھی شروعات کر لی ہے اور حاصل کر لی ہے 3 پوائنٹس. جی چلیے ماشاءاللہ. اب ہم چلیں گے نیکسٹ شعر کی جانب. ریڈی ہے؟ یہ سوال اب ہوگا ناگپور والوں سے. تو دیکھتے ہیں ناگپور والوں کے لیے کون سا سوال ہے. ناگپور والے آلریڈی 5 پوائنٹ سے پیچھے چل رہے نا, اس بار کوئی غلطی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, چلیں. شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو, شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو, کیا قدر اس خمیر ماں مدر کی ہے, کیا قدر اس خمیر ماں مدر کی ہے. دوبارہ پڑھ لوں. شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو, ٹائمر شروع ہو چکا ہے, کیا قدر اس خمیرہ ماں و مدر کی ہے. زندگی کے شربتوں میں نعت کی ہو چاشنی, زندگی کے شربتوں میں نعت کی ہو چاشنی. آخری 10 سیکنڈز. کیا قدر اس خمیرہ ماں و مدر کی ہے. ٹائم اپ ہو چکا ہے. انفارچونیٹلی اس بار بھی ناگپور والے اپنا جواب نہیں دے سکے, یعنی جو 3 پوائنٹس انہیں مل سکتے تھے وہ یہ حاصل نہیں کر سکے. چلے کوئی بات نہیں, انشاءاللہ پھر آپ کو موقع دیا جائے گا. اب ہم بڑھتے ہیں ہماری بریلی کی ٹیم والوں کی طرف. جی خلد کیسا نفس سرکش جاؤں گا طیبہ کو میں, خلد کیسا نفس سرکش جاؤں گا طیبہ کو میں,
چلن ہٹ کر کھڑا ہو، مجھ سے رستہ چھوڑ کر بد چلن ہٹ کر کھڑا ہو، مجھ سے رستہ چھوڑ کر۔ بریلی والے کہہ رہے پہنچ چکے ہیں کتاب میں، یہ اس پیج کو نکال چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بریلی والوں نے صحیح جواب دیا یا نہیں۔ جی صفحہ نمبر بتائیے۔ 134 جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس بار بھی بریلی والوں نے صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے ہیں 3 پوائنٹس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے بریلی والوں کی، واہ 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 ماشاءاللہ۔ اب ناگپور والوں کی باری۔ بھائی ناگپور والوں تھوڑا سا پہلے تو ایک لمبی سانس لے لیجیے، ایک لمبی سانس لے لیجیے، ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھ لے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ریڈی؟ ٹھیک، دھیان سے سنیے گا۔ درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے بے کسوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے، بے کسوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے۔ درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے بے کسوں کی اسی سرکار میں سنائی ہے، سنوائی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹائمر بھی شروع ہو چکا ہے۔ لاسٹ 10 سیکنڈز۔ جی ٹائم اپ ہو چکا ہے۔ کیا آپ نے نکالا ہے وہ شعر؟ پہنچ چکے ہیں آپ یا نہیں؟ لائیے ہے جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ پیج نمبر بولیے، دیکھیے آپ بولیے، خود مائک پہ بولیے۔ 252 ان کا یہ جواب درست ہے؟ جی ہاں درست ہے، اور ماشاءاللہ ناگپور والوں نے اس بار غلطی نہیں کی، اور آخر میں انہوں نے صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے کتنے پوائنٹس؟ 3 پوائنٹس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب باری ہے کس کی؟ بریلی والوں کی۔ جی بریلی والے تو پہلے سے ہی آگے بڑھ چکے ہیں۔ سناؤں شعر؟ جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر، کھلکھلا پڑتی ہے کنیا یکسر، پھول جاماں سے نکل کر باہر، روخ رنگی کی ثنا کرتے ہیں۔ پہنچ گئے؟ چلے دیکھتے ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ کون سا پیج نمبر ہے؟ 130۔ کون سا کلام ہے؟ طرز میں سنا دیں، طرز میں سنا دیجئے جی۔ کرتے ہیں شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ بریلی والوں نے اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 3 پوائنٹس۔
ماشاء اللہ, بریلی والوں کی تیاری تو مضبوط ہے, بٹ وہ انرجی دکھ نہیں رہی ہے, کیا بات ہے؟ کچھ ناشتہ نہیں کیا صبح کا یا دوپہر کا کھانا مس ہو گیا؟ ہماری جو ایف جی این چینل کی ٹیم ہے انہوں نے برابر کھلائی پلائی, تو پھر کیا ہے آج فریش نہیں ہے, ڈرے جیسے معلوم ہو رہے, کیوں ایسا؟ پہلا ایپیسوڈ ہے زندگی کا, اس وجہ سے تھوڑا نروس ہے. اور پہلا ایپیسوڈ ہے اس وجہ سے تھوڑی سی نروسنیس ہے, ہوتی ہے نا. کیمرہ ایک جو ہے وہ کیمرہ جب پہلی بار فیس کر رہے ہوتے ہیں اور جب یہ پتا ہو کہ اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر, موبائلس پر, تو وہ ایک نروسنیس آ جاتی ہے, نیچرل ہے. بٹ کوشش کریں تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ اور تھوڑی انرجی لانے کی کوشش کریں. اور ناگپور والوں کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے, ٹھیک ہے؟ تھوڑی انرجی لائیں, فریش رہیں, اور انشاءاللہ دیکھیں اللہ نے چاہا تو آگے بڑھ جائیں گے, اور کوئی ٹینشن نہیں ہے. محشر میں دو جہاں کو خدا کی خوشی کی چاہ, محشر میں دو جہاں کو خدا کی خوشی کی چاہ, میرے حضور کی ہے خدا کو خوشی عزیز, میرے حضور کی ہے خدا کو خوشی عزیز. ٹائمر بھی ہو گیا ہے شروع. شعر پڑھیے جی, پھر سے شعر سنا دیتا ہوں. محشر میں دو جہاں کو خدا کی خوشی کی چاہ, میرے حضور کی ہے خدا کو خوشی عزیز. لاسٹ 2 سیکنڈز. اللہ اللہ, میں نے 2 بار ہنٹ دیا آپ کو, عزیز عزیز عزیز. آپ اگر چاہتے تو ڈھونڈ کر جو ہے نا نکال لیتے تھے, بٹ پتہ نہیں انڈیکس, آپ ماشاءاللہ طلباء کرام ہیں, انڈیکس دیکھنے تو آتا ہوگا, تو پھر کیوں جو ہے وہ ردیف اور یہ سب چیزیں دیکھ کر کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ 2 بار میں نے آپ کو موقع دیا, 2 بار سٹریس دے کے بولا عزیز عزیز. اور یہ ایسا یونیک کلام ہے کہ اسی کلام میں جو ہے وہ میرے نظروں سے تو یہی کلام گزرا ہے کہ جس کے اینڈ میں ورڈ عزیز آتا ہوں. کون سا کلام ہے کسی کو پتہ ہے؟ جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز, کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز. ماشاءاللہ. چلیے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, اور تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے ناگپور والوں سے. کیا کریں گے, پارٹ آف دا گیم ہے, ہوتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اسکور بورڈ. جی اسکور بورڈ دکھایا جائے. دل میں ہے اتارنی زندگی کے شربتوں میں نعت کی ہو چاشنی, ناگپور 25 اور بریلی شریف کا اسکور ہو چکا ہے 36. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, ماشاءاللہ. تو چلیے جناب ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب آئیے, ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, اور ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا اپنا ایک رول ہے. دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ بھی چلاتی ہے, دعوت اسلامی عالم حافظ بھی بناتی ہے, اور آپ کی دعوت اسلامی سکولز بھی رن کرتی ہے. تو ہماری جو سکول کی برانڈ ہے اس کا نام ہے دارالمدینہ انگلش سکول. الحمدللہ یہ دنیاوی ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں ہم انہیں اسلامک انوائرمنٹ اور اسلامک ایجوکیشن بھی دیتے ہیں. اچھا, میں ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا یہ جو کلام مجھے یہاں پر سنائی دے رہا ہے نا, وہ مجھے نہ سنائی دیں, اس سے مجھے بولنے میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. یہ پہلے بھی میں جو ہے وہ سوچا کہ بولوں, ٹھیک ہے؟ ہاں جی. تو ماشاءاللہ دارالمدینہ انگلش اسکول کی برانچز پورے انڈیا میں 37 ہیں, اور یہ اسکول الحمدللہ سبجل ہر ایک کی خواہش ہے کہ اپنے شہر میں بھی کھولیں. الحمدللہ 12 سے 13 ہزار اسٹوڈنٹس یہاں پر اس اسکول میں زیر تعلیم ہے, ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. ان کے لیے ہم جو ہے وہ ایف جی این چینل پہ ایک نیا پروگرام, ایک یونیک پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس کا نام ہے ذہنی آزمائش کٹس. جیسے انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام اینڈ ہوگا نا, نعتوں کے رنگ سیزن 2 اینڈ ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دنوں کے گیپ میں ذہنی آزمائش کٹس شروع ہو جائے گا.
یہ بچوں کا پروگرام ہے, دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے مخصوص یہ پروگرام ہے. تو یہ انشاءاللہ عز و جل ایف جی این چینل پہ شروع ہوگا. اس کے لیے ہم نے ٹیمز بنانی ہیں, آڈیشنز کرنے ہیں. تو آڈیشنز کا یہ طریقہ کار ہم نے رکھا ہے کہ نعتوں کے رنگ میں جو دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں نا, تو ان کے لیے ہم ایک سوال کریں گے اور 3 دن تک مسلسل ان سے سوالات کیے جاتے رہیں گے. جو اسٹوڈنٹ صحیح جواب دے گا اور دیے گئے نمبر پہ جا کے وہ اپنا کیمپس کا نیم اور جیار نمبر بتائے گا اور صحیح جواب دے گا, اور 3 دن تک کنٹینیو وہ صحیح جواب دیتا رہے گا, تو اس کو ملے گی گولڈن ٹکٹ فار آڈیشنز آف ذہنی آزمائش کٹس. تو ذہنی آزمائش کٹس میں شامل ہونے کا یہ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے سنہری موقع ہے. تو اب انشاءاللہ عز و جل میں دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے سوال کروں گا. سوال جو ہے وہ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں, اور ایک واٹس ایپ نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے اسکرین پر. آپ اس نمبر پہ جا کر جواب دیں گے اور ساتھ ہی آپ جو ہے وہ اپنے کیمپس کا نام اور اپنا نام اور جی آر نمبر بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو آئیے دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے سوال کرتے ہیں. سوال ہے اللہ پاک کے آخری نبی کا نام بتائیے. بڑا آسان سا سوال ہے ماشاءاللہ, اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی کا نام بتانا ہے. آپشنز بھی دیے گئے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اس میں سے ایک صحیح جواب ہے. جلدی جلدی دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ اپنے جوابات سینڈ کر دیجئے. آج بھی صحیح جواب دینا ہے, کل بھی دینا ہے, پرسوں بھی دینا ہے, یعنی 3 دن تک آپ نے مسلسل دیکھنا ہے. 26 دسمبر کو انشاءاللہ آپ ہی کے کیمپس میں آڈیشنز ہوں گے, اور وہ آڈیشن میں انشاءاللہ ہم ٹیمز بنائیں گے, اور پھر ہوگا انشاءاللہ ذہنی آزمائش کٹس. تو ماشاءاللہ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم نے سوال کر لیا. ہمارے 3 سیگمنٹ اب تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے اسکرین پر. جی بتایا جائے ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ تلمیح. ماشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ ہے تلمیح. تلمیح کیا ہے؟ تلمیح یہ ہے کہ ہم آپ کو کوئی ایک سچویشن دیں گے, جیسے کوئی آیت قرآنی پڑھ کر سنائیں گے, یا کوئی جو ہے وہ حدیث پاک سنائی جائے گی, یا کوئی واقعہ بتایا جائے گا. آپ نے اس سے متعلق کوئی شعر سنانا ہے. ٹھیک ہے, تو شروع کریں. پہلے ہم نے اس سے پہلے والا سیگمنٹ کس سے شروع کیا تھا؟ بریلی والوں سے شروع کیا تھا. ناگپور والوں سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے شروع کرتے ہیں, ہے نا. پہلا سوال ہے ہمارے ٹیم ناگپور والوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو. ایسا شعر سنائیے جس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے. آیت پھر سے سنا دوں, ٹائمر آپ کا ویسے شروع ہو گیا. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اتری جو کتاب تبیانا لکل شیء, تفصیل جس میں ما ابر و غبر کی. جی, تفصیل جس میں ما ابر و ما غبر کی ہے. تھوڑی سی مسٹیک ہے, جلدی جلدی سدھار دے اس کو. پھر سے شروعات سے پڑھے. اتری کتاب تبیانا لکل شیء. غور کرے, آپ صحیح سنا رہے یا نہیں سنا رہے؟ اتری کتاب بیانا لکل شیء. تھوڑی سی مسٹیک ہو رہی ہے. اتری کتاب جو بیان, کس پر اتری؟ اتری کتاب آپ پر بیان لکل شیء. تھوڑی مسٹیک کر رہے ہیں. اتری کتاب جن پر. شروعات اتری کتاب سے نہیں ہے. جی, کریٹو ٹیم کیا کہے گی؟ ان کے جواب کو درست مانا جائے یا نہیں مانا جائے؟ نازل ہوئی کتاب. جی, نازل ہوئی کتاب. جی, تھوڑی سی مسٹیک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی مسٹیک ہو رہی ہے. ان کے جواب کو ہم درست مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, شعر یہ ہے ان پہ کتاب اتری بیان لکل شیء, تفصیل جس میں ما ابر و ما غبر کی ہے. تو تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے. چلیے جناب, ماشاءاللہ ناگپور والوں نے پہلے سوال کا جو درست جواب دے کے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاءاللہ. اب سوال ہے ٹیم بریلی والوں سے. وما علینا الا البلاغ المبین. ترجمہ, اور ہمارا ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا. ایسا شعر سنائیے جس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہو. پندہا دادے محاصل شد فراغ, ما علینا یا اخی الا البلاغ. جی ماشاء اللہ. آئیے اس کی وضاحت بھی سن لیتے ہیں کہ حضور
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت اللہ ارشاد فرماتے تو باوجود معجزات کے جب مخالف جو آبجیکشن لے رہا ہے نا شخص، وہ مخالف حقائق کو تسلیم نہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے وما علینا الا البلاغ، ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو ماشاءاللہ ہم بھی کسی کو جب سمجھاتے ہیں، مبلغین خاص طور پہ جو سمجھاتے ہیں، تو دیکھیے ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نیکی کی دعوت پہنچانا۔ ہدایت دینے والی، توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو اسے ہدایت ملے گی، اسے توفیق ملے گی۔ تو ماشاءاللہ بریلی والوں نے صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے ہیں کتنے پوائنٹس؟ 2 پوائنٹس۔ جی چلیے اب سوال ہے ٹیم بریلی والوں، ٹیم ناگپور والوں سے، ریڈی ہے؟ چلیں اس بار آپ کو ہم نے موقع دے دیا، اور جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ کہتے نا کہ دے دیا آپ کو، بس کنسیڈر کر لیا، ورنہ جو ہے مسٹیک تھی شروعات میں، اچھی خاصی مسٹیک تھی۔ اب جو ہے مکمل صحیح طور پہ شعر سنانا ہے۔ جی سوال ہے ایسا شعر سنائیے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو معاف کروانے کے لیے راتوں کو اشک بہاتے تھے، یعنی گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ جی جی ٹائمر شروع ہو چکا ہے۔ ایسا شعر سنانا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اشک باری کیا کرتے تھے، اس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جی جی لاسٹ 10 سیکنڈز۔ اشک بھر امت میں عفو میں روتے رہے۔ جی آگے پڑھیں۔ اشک بھر امت میں روتے رہے۔ جی نہیں، ان کا شعر بھی صحیح نہیں ہے، پہنچ تو گئے تھے بٹ صحیح سے سنا نہیں پا رہے تھے، اور مکمل بھی انہوں نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ناگپور والوں نے 2 پوائنٹس لوز کر دیے۔ جی ناگپور 2 پوائنٹس اس بار بھی مس ہو گئے، کوئی بات نہیں، چلے آگے بڑھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ٹیم بریلی والوں سے۔ جی بریلی والے ریڈی ہیں آپ؟ چلے ٹھیک۔ قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ترجمہ، بے شک اللہ پاک نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ایسا شعر سنائیے جو اس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جی ماشاءاللہ جواب درست ہو چکا ہے، ماشاءاللہ بریلی والوں نے حاصل کر لیے پھر سے 2 پوائنٹس، ماشاءاللہ۔ جی اب باری ہے ناگپور والوں کی۔ ناگپور والوں اب تو مس نہ کرنا پلیز، تیاری کی نہیں کی ہے؟ کی ہے نا؟ تو گھبرانا نہیں ہے بھائی، فریش رہے، آپ بھی تھوڑا ساتھ دیں اپنی ٹیم والوں کا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ نا یہ 2 اسلام بھائی حصہ لے رہے ہیں، آپ بہت خاموش بیٹھے ہیں۔ آپ نے تیاری کی ہے؟ تیاری کی ہے، کوشش کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں اب سوال ہے ہماری ٹیم ناگپور سے۔ ایسا شعر سنانا ہے، بڑا آسان ہے، جس میں اذهبوا الی غیری والی حدیث پاک کی طرف اشارہ ہوں، آپ کوشش کریں، چلیں۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ جی کہاں سے کہاں تمہارے لیے، جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس بار ناگپور والوں نے غلطی نہیں کی، ماشاءاللہ۔ دیکھیے موٹیویشن کا فائدہ، تھوڑا موٹیویٹ کیے، ماشاءاللہ۔ اسلام بھائی جواب دے ہی نہیں رہتے، اب ماشاءاللہ جواب نکلا، الحمدللہ۔ ڈرنا نہیں ہے، گھبرا رہے ہیں آپ بہت، ٹھنڈ لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں نا؟ ممبئی میں کسی کو ٹھنڈ نہیں لگتی، ویسے اسی چل رہا ہے اسٹوڈیو میں، ممبئی میں ٹھنڈ پڑتی نہیں ہے۔ جی جی چلے ماشاءاللہ 2 پوائنٹس حاصل کر لیے۔ اب باری ہے ہماری ٹیم بریلی کی۔ بریلی والے ریڈی ہیں آپ؟ سوال کر لوں آپ سے؟ چلیں ایسا شعر سنائیے جس میں یہ 3 سورتوں کا نام آتا ہو، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الحجرات اور سورہ علم نشرح۔ والضحیٰ، حجرات، علم نشرح سے پھر مومنوں اتمام حجت کیجئے۔ جی مومنوں اتمام حجت کیجئے، جواب درست ہو چکا ہے۔ بریلی والے تو فل چل رہے ایک دم نا، کوئی گنجائش نہیں، ماشاءاللہ کہہ دیجئے بھائی، ماشاءاللہ، ورنہ پوائنٹس آئیں گے تو کہیں گے ہم سب نے مل کر نظر لگا دی۔ جی 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 ماشاءاللہ
ماشاءاللہ. چلیے یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اور بریلی والے تو بریلی والے ہیں ماشاءاللہ. آقا اعلی حضرت کے شہر والے بھائی ماشاءاللہ پورا جوش لے کر آئے ہیں, فیضان اعلی حضرت لے کر آئے ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ ناگپور والے بھی جو ہے وہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں, بٹ تھوڑا سا نروس ہیں. چلیے ان کے نروسنس کو اللہ نے چاہا تو دور کر دیں گے. آئیے ماشاءاللہ یہ ہمارا جو سیگمنٹ مکمل ہوا. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سیگمنٹ اس کے اختتام پر ان دونوں ٹیمز کا سکور کیا ہو رہا ہے. جی سکور بورڈ دکھایا جائے. جی ناگپور نے حاصل کیے ہیں 29 پوائنٹس اور بریلی شریف لیڈ کر رہا ہے 42 پوائنٹس ماشاءاللہ. 13 پوائنٹس جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کے آگے ہیں اور آپ 13 پوائنٹ سے پیچھے ہیں. 2 سیگمنٹ بچے ہیں. 2 سیگمنٹ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمت نہیں ہارنا ہے, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریفریش کرنے کے لیے ہم ایک کلام کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت میں وہ فریشنس ہے, اتنا مزہ آتا ہے نا نعت شریف سن کر. پروگرام کا نام ہی نعتوں کے رنگ ہے کہ جتنی تھکان ہے, جتنی کمزوریاں ہیں, وہ سب جو ہے وہ نعت کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں. تو آئیے نعت شریف شامل کرتے ہیں. بہت ہی پیارے نعت خواہ ماشاءاللہ مسلم اتاری بھائی, جی تشریف لائیے مسلم بھائی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ, جی مسلم بھائی تشریف رکھیں ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اور تمہارے در کے ٹکڑوں پر پڑا پلتا ایک عالم, یا رسول اللہ میرے آقا میرے آقا. تمہارے در کے ٹکڑوں پر پڑا پلتا ایک عالم, گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے, گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے. اور نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو پیار سے دیکھے, نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو پیار سے دیکھے, جو اپنی آنکھ ملتے ہیں تمہارے آستانے سے, جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے. اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان
کے آستانے سے، اور بلا لو اپنے در پہ ہم خانہ بدوشوں کو، بلا لو اپنے در پہ اب تو ہم خانہ بدوشوں کو، پھرے قبر تک ذلیل و خوار در در بیٹھے کانے سے، پھرے قبر تک ذلیل و خوار در در بیٹھے کانے سے، اور نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا کلام پڑھا ماشاءاللہ مسلم بھائی نے، بہت شکریہ مسلم بھائی، جزاک اللہ بہت شکریہ جی۔ ماشاءاللہ ہمارے 4 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے، آخری 2 سیگمنٹ باقی ہے۔ آئیے لاسٹ سیگمنٹ، بلکہ سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری اعلانات بھی کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کا پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر بہت ساری کتابیں موجود ہوتی ہیں، علم دین سے بھرپور ہوتی ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی کوشش ہوتی ہے کہ علم دین گھر گھر تک پہنچایا جائے۔ مکتبۃ المدینہ سے ضرور اکتساب فیض کیا کریں اور کتابیں حاصل کیا کریں، بلکہ زیادہ تعداد میں لے کر اس سے لنگر بھی کیا کریں، یعنی مسلمانوں میں تقسیم بھی کیا کریں۔ تو ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ والوں نے نعتوں کے رنگ سیزن 2 کے لیے اسپیشل آفرز نکالے ہیں، اور عموماً جو کتابیں آپ نارمل ریٹس پہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ نعتوں کے رنگ کے جو یہ سیزن 2 چل رہے ہیں نا، یعنی 22 دسمبر سے لے کے 13 جنوری تک آپ کچھ کتابوں کو اسپیشل ریٹس میں، ڈسکاؤنٹڈ ریٹس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا بھی بڑا ہی پیارا اور اسپیشل آفر ہے، وہ یہ کہ ایک بہت ہی پیاری تفسیر ہے قرآن پاک کی۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو ماشاءاللہ ایک بڑا ہی آسان ترجمے والا، ٹرانسلیشن اور بلکہ تفسیر والا قرآن ہے، جس کا نام ہے تفسیر تعلیم القرآن۔ یہ مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ کا ترجمہ تفسیر قرآن ہے، جو ماشاءاللہ 2 والیوم پر مشتمل ہیں، یعنی اس کی 2 کتابیں موٹی موٹی جلدیں ہیں، 2 والیومز ہیں۔ تو یہ والیومز آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر بھی، جو ہے وہ اس کی زیارت کر سکتے ہیں، بڑی آسان لینگویج میں اور آسانی کے ساتھ۔ جس کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ اردو نہ آتی ہو تو وہ بھی ایزی لینگویج میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تفسیر تعلیم القرآن، اس کا نارملی جو ریٹ ہے وہ 1700 روپے۔ آپ اگر مکتبۃ المدینہ پر جائیں گے تو یہ آپ کو 1700 میں ملے گی۔ یہ 2 کتابیں، یہ موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں، یہ 2 کتابیں آپ کو 1700 روپیز میں ملے گی، مگر نعتوں کے رنگ اسپیشل آفر پہ آپ کو یہ انشاءاللہ مل جائے گی صرف اور صرف 680 روپیز میں، یعنی کہہ سکتے ہیں 50% سے بھی کم ہو گیا نا، اس کے ریٹ جو 50% سے بھی ڈاؤن کر دیے گئے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فیضان قرآن عام ہو، زیادہ سے زیادہ گھروں میں تلاوت قرآن کی جائے، ہم ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو ماشاءاللہ تفسیر قرآن آپ ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں۔ یہ پیریڈ میں آپ جا کر لیں گے تو صرف 680 روپیز میں آپ حاصل کر سکیں گے۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں، یہ مکتبۃ المدینہ کا اعلان کمپلیٹ ہوا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا
کہ ووٹنگ لائن بھی کھلی ہے, دونوں ٹیمز کے لیے آپ ووٹ کر سکتے ہیں. دونوں ٹیمز کے سپورٹرز ویورز موجود ہیں, آپ اپنی اپنی فیوریٹ ٹیم کو ووٹنگ لنک پر جا کر سپورٹ کر سکتے ہیں, ووٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پروگرام اینڈ ہونے سے پہلے پہلے ہم دونوں کے ووٹنگ ریزلٹس بھی بتا دیں گے. اور ماشاءاللہ ایک سوال بھی کیا گیا تھا, سوال اگر ہماری جو MCR ٹیم ہے ایک بار پھر ناظرین کے لیے جو ہم نے سوال کیا وہ بتا دیں گے, تو انشاءاللہ جو ابھی ہمیں جوائن کیے ہیں انہیں بھی پتا چل جائے گا کہ آج کا سوال کیا ہے. جی اگر ریڈی ہو تو پلیز جو ہے وہ سوال دکھا دیا جائے. جی ماشاءاللہ اسکرین پر آپ یہ سوال دیکھ سکتے ہیں. آسماں خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ, لقب کس کا ہے تیرا تیرا. ماشاءاللہ 4 آپشن دیے ہیں, آپ نے بتانا ہے یہ کس کا شعر ہے. سب سے پہلا آپشن ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آپ نے جلدی جلدی جو رائٹ آنسر ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. آپ کو ایک QR کوڈ دیا گیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر, اور ایک لنک بھی کمنٹ سیکشن میں دی گئی ہے. آپ وہ لنک پر جا کر کلک کریں یا QR کوڈ کو سکین کریں اور صحیح جواب سلیکٹ کر لیں. انشاءاللہ پروگرام اینڈ ہونے سے پہلے 3 لکی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کے نام ہم پروگرام میں ڈسپلے بھی کریں گے, اور انشاءاللہ عز و جل ان تک ہماری مجلس تحائف بھی پہنچائے گی. تو ماشاءاللہ نعتوں کے رنگ کا یہ سیزن 2 کا 2nd ایپیسوڈ جاری ہے, اور ماشاءاللہ پروگرام جو یہ چل رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مقابلہ ہو رہا ہے ٹیم بریلی اور ٹیم ناگپور والوں کے درمیان. 4 سیگمنٹ ہو چکے ہیں, آخری 2 سیگمنٹ باقی ہیں. میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ آپ کس کی جانب جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویسے تو سکور بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ بریلی والوں کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہے اور ناگپور والے بیچارے ابھی تھوڑے سے پیچھے چل رہے ہیں, بٹ یہ ڈیفرنس کبھی بھی جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. تو آپ بتائیں اب آپ کس کو سپورٹ کریں, کیا لگتا ہے کون سی ٹیم جیتے گی؟ اچھا, ناگپور کے فیوریٹس ابھی بھی موجود ہیں. ہاں ماشاءاللہ ناگپور کو سپورٹ کرنے والے ابھی بھی ہیں, چاہتے ہیں کہ ناگپور جیتے. بھائی ہم جس کو سپورٹ کریں گے تو ہم چاہیں گے بھی کہ وہ جیتے نا. تو ماشاءاللہ 13 پوائنٹ سے ناگپور والے پیچھے چل رہے ہیں, مگر اب بھی آڈینس میں ایسے لوگ موجود ہیں, ایسی ہماری آڈینس موجود ہے جو ناگپور کو ابھی بھی سپورٹ کر رہی ہے. میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ویورز ناگپور کے سپورٹ میں وہ ووٹنگ بھی کریں اور ناگپور والوں کے لیے دعا بھی کریں. آئیے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے آپ کی اسکرین پر مزار اور اشعار. جی دونوں ٹیمز کو میں اس کا فارمیٹ بتا دیتا ہوں. اس کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ آپ کو 10 سے 12 بزرگان دین کے مزارات دکھائے جائیں گے. آپ نے وہ 10 سے 12 مزارات کو بغور دیکھنا ہے. ایک ویڈیو پیکیج چلایا جائے گا, بزرگوں کا مزار ہوگا اور ساتھ میں ان بزرگ کا نام بھی لکھا ہوا ہوگا. آپ نے اسے بغور دیکھنا ہے. پھر وہ پیکیج, وہ ویڈیو جب اینڈ ہو جائے گی, پھر آپ کو ایک مزار دکھائی جائے گی جس میں نام نہیں ہوگا. آپ نے وہ بزرگ کا نام بھی بتانا ہے, یعنی یہ مزار کس کا ہے, آپ نے وہ بزرگ کا نام بتانا ہے, اور ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ریلیٹڈ کوئی ایک شعر بھی سنانا ہے. ٹھیک ہے, شروع کریں. اب شروع کرتے ہیں ہم ہماری ٹیم بریلی سے. بریلی والوں کے لیے پہلا ویڈیو پیکیج دکھایا جائے. جی ماشاءاللہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علامہ اختر رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, برہان ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, علامہ حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت برہان ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے ماشاءاللہ کچھ بزرگان دین کے نام آپ کو دکھا دیے گئے ہیں, مزارات دکھا دیے گئے. اب آپ نے پہچاننا ہے. اب ایک مزار آپ کو تصویر مزار کی دکھائی جائے گی, آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کس بزرگ کا مزار ہے. جی بتائیں اسکرین پر. جی ماشاءاللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ماشاءاللہ. کل ہم نے ایسی ہی تصویر دیکھی تھی. کس کی دیکھی تھی؟ کس مزار کی دیکھی تھی؟
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آج ماشاءاللہ ہم نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی تصویر دیکھی, اور یہ بھی مزار مدینہ منورہ میں ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے, اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر لیٹے ہوئے, یعنی وہاں پر ان کا مزار ہے. جی شعر سنانا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق. اپنی بہن سے بولے عمر, کیا بات ہے, یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے, کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر, یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے, کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا, بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا, دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ بریلی والوں نے صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے ہیں 3 پوائنٹس. ماشاءاللہ مزار بھی پہچان لیا اور ساتھ ہی ساتھ صحیح شعر بھی سنا دیا. جی اب ہم پیکیج دکھائیں گے ہماری ٹیم ناگپور والوں کے لیے. جی ناگپور والے ریڈی ہیں؟ جی تھوڑا انرجی دکھانا ہے انشاءاللہ. جی پیکیج دکھایا جائے, ویڈیو دکھائی جائے ہمارے ناگپور ٹیم کے لیے. حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ماشاءاللہ ویڈیو دکھا دی گئی ہے جناب ناگپور والوں کو. سارے مزارات اچھے سے دیکھ لیا آپ نے؟ ٹھیک ہے, اب ہم آپ کو مزار دکھائیں گے بٹ نام نہیں بتائیں گے. آپ نے بزرگ کا نام پہچاننا ہے اور ان سے متعلق شعر بتانا ہے. ٹھیک ہے, ریڈی ہے آپ؟ چلے مزار کی تصویر دکھائی جائے. جی پہچانے کس بزرگ کا مزار ہے؟ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی 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 ماشاءاللہ مجھے کریٹیو ٹیم بتا رہی ہے ان کا جواب درست ہے. چلیے مزار تو صحیح پہچان لیا, اب شعر سنا پاتے ہیں یا نہیں؟ جی واہ کیا شان اے صدر شریعت تیری, اعلی حضرت کو بھی تسلیم ہے فقاہت تیری. کیا کہیں گے, ان کا جواب درست ہے. جی تھوڑی سی مسٹیک ہو رہی ہے, ایک بار اور سنا دیں گے آپ؟ واہ کیا شان اے صدر شریعت تیری, اعلی حضرت کو بھی تسلیم ہے فقاہت تیری. تسلیم فقاہت تیری ہے نہیں ہے, تسلیم ہے نہیں, تسلیم. جی ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو چکا ہے. چلیے جناب ناگپور والوں نے بھی 3 پوائنٹس حاصل کر لیے. ٹھیک ہے, اب پھر سے باری ہے بریلی والوں کی. بریلی والے ریڈی ہیں؟ دکھایا جائے آپ کو ویڈیو؟ چلیے جناب بریلی والے آلویز ریڈی. ماشاءاللہ ویڈیو دکھائی جائے بریلی والوں کے لیے. جی حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ, امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, معروف قرخی رحمت اللہ تعالی علیہ,
मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। माशाअल्लाह वीडियो दिखा दी है माशाअल्लाह हमारे बरेली वालों को। अब हम दिखाएंगे एक मज़ार, इन्हीं मज़ारात में से कोई एक मज़ार की तस्वीर दिखाई जाएगी और आपने पहचानना है कि ये किसका मज़ार है। ठीक है जी, तस्वीर दिखाई जाए। जी जनाब बताएं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी बताया जाए, जो इन्होंने पहचाना ये सही है। जी क्रिएटिव टीम बता रही है कि इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब शेर सुनाना है जनाब। सदके क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन माशाअल्लाह जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। माशाअल्लाह 3 पॉइंट्स हासिल कर दिए हैं बरेली वालों ने। अब आखिरी वीडियो पैकेज दिखाया जाएगा टीम नागपुर के लिए। अगर इस बार ये सही जवाब दे देते हैं तो इन्हें भी मिलेंगे 3 पॉइंट्स, और अगर अनफॉर्चुनेटली ये जवाब नहीं दे पाते हैं या अधूरा जवाब देते हैं तो पूरे 3 पॉइंट्स हासिल नहीं कर सकेंगे। तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, 13 पॉइंट्स से आप पीछे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पैकेज दिखाया जाए हमारी प्यारी प्यारी टीम नागपुर के लिए। जी ध्यान से देखें, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी माशाअल्लाह नागपुर वालों को वीडियो दिखा दी गई है जनाब, बुजुर्गों के मज़ारात की तस्वीरें दिखा दी गई है, नाम भी बता दिया गया है। अब देखते हैं जो हम इन्हें तस्वीर दिखाएंगे किसी बुजुर्ग की, उसमें नाम नहीं होगा, नागपुर वाले पहचान पाते या नहीं और उन बुजुर्ग से मुतालिक शेर सुना पाते या नहीं। तैयार है जी जनाब, तस्वीर दिखाई जाए। जी पहचाने किस बुजुर्ग का मज़ार है। जी ज़िया पीरो मुर्शिद के सदके में आका, किस बुजुर्ग का मज़ार है? ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह दादा पीर ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार है। वाह वाह वाह, सही जवाब दे दिया है। शेर सुना दीजिए। ज़िया पीरो मुर्शिद के सदके में आका, ये अत्तार आए दोबारा मदीना, ये अत्तार आए दोबारा मदीना, ए काश हम सब भी आए दोबारा मदीना। चलते चलते नागपुर वालों ने सही जवाब दे दिया और हासिल कर लिए हैं 3 पॉइंट्स। माशाल्लाह क्या बात है नागपुर वालों की, माशाल्लाह इस बार कोई गलती नहीं की, दोनों ही टीम ने माशाल्लाह सही सही जवाब दे दिए हैं। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, देखते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, क्या स्टेटस है जनाब, बताए हमें। जी जी अब भी 13 का डिफरेंस है। 35 है नागपुर का स्कोर और 48 स्कोर है बरेली शरीफ वालों का। बरेली शरीफ वाले 13 पॉइंट से आगे चल रहे जनाब। आखिरी सेगमेंट बचा है और ये सेगमेंट है बजर राउंड। इस सेगमेंट का नाम है सोच समझ कर। जी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे इस सेगमेंट का नाम सोच समझ कर। सोचना है, समझना है और सोच समझ कर बजर दबाना है, बगैर सोचे समझे बजर नहीं दबाना है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह कुछ सवालात मैं करूंगा और आपने उस सवाल को सुनकर बजर दबाना है। जिसको जवाब आता है वो बजर दबाएगा, जो बजर दबाएगा उसे मौका मिलेगा जवाब देने का, जो पहले बजर दबाएगा उसे मौका मिलेगा जवाब देने का। ठीक है, तो शुरू करें बजर राउंड। नाज़रीन आप राजी हैं?
حاضرین بھی راضی ہے, ناظرین امید کرتا ہوں آپ بھی راضی ہیں, اور سب امید کر رہے ہوں گے کہ اس پروگرام میں کچھ ہمیں ٹویسٹ اینڈ ٹرنز دیکھنے کو ملے. اب ناگپور والے دیکھتے کتنی بار بزر دباتے ہیں. جی آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو بزر ہے تھوڑا سا یونیک بزر ہے. بزر ہم نے تھوڑا سا یونیک لے کر آئے. ایف جی این چینل کی ٹیم جو ہے کافی کریٹیو ہو رہی ہے, ترقی کر رہی ہے, ان کا پروڈکشن جو ہے وہ تھوڑا سا کاسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ جو بزر ہے یہ کنیکٹڈ ہے پی سی سے, سافٹ ویئر سے کنیکٹڈ ہے, اور اس میں سسٹم یہ ہے کہ جو بھی بزر دبائے گا بیپ کی آواز بھی آئے گی. کل بیپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, اس بار جو ہے وہ انشاءاللہ ساؤنڈ بھی آئے گا, اور ساتھ ہی ساتھ میں جس نے پہلے بزر دبایا اس کا جو ہے وہ لائٹ جو ہے نا وہ سٹیبل ہوگا. جو ریڈ لائٹ دکھے گی اس کی سٹیبل ہوگی, اور جس نے بعد میں بزر دبایا اس کی جو ریڈ لائٹ ہے وہ بلنک ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے پہچاننے کا طریقہ کہ کس نے پہلے بزر دبایا. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ ایک بار آپ بزر دبا کے چیک کر لیجئے. جی جب میں کہوں گا تب دبائیے گا. جی بزر دبایا جائے. جی بزر دبائیں. جی ایک بار آپ بھی دبا دیجئے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے دیکھیے یہ آپ کا جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ سٹیبل تھا, اور ان کا بلنک ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے دوسری بار دبایا, بعد میں دبایا. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ دونوں ٹیم تیار ہو چکی ہیں, اور حاضرین بھی تیار ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین بھی تیار ہو چکے ہوں گے. تو سب کام سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیے اسکرین کے سامنے. میں بھی بیٹھ جاتا ہوں, اور اطمینان سے اس سیگمنٹ کے ہم مزے لیتے ہیں, معلوم کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. جناب شروع کریں. تفصیل بتا دوں. تفصیل یہ ہے کہ ہم آپ سے جو سوال کریں گے, کبھی کوئی شعر ایسا ہوگا کہ جس کا پہلا مصرع ہم آپ سے پوچھیں گے, کبھی دوسرا مصرع پوچھیں گے, کبھی جو ہے مطلع پوچھیں گے, تو کبھی مقطع پوچھیں گے. اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ جو اشعار پر مہارت حاصل کی ہے, تیاری کی ہے, انشاءاللہ اس سے متعلق جو آپ سے سوالات کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, کیا بتا دیا جائیں گے. دیکھیے میں نے کہا تھا ہمیں جو ہے وہ ماشاءاللہ ہماری جو ٹیم بریلی ہے نا یہ کل سے ہی یہاں تشریف لا چکی ہے. تو کل کا انہوں نے پروگرام دیکھا تو کچھ انہوں نے اپنے جو ہے وہ کنفیوژنس, کچھ ڈاؤٹس کا اظہار کیا میرے سامنے. تو آج مجھے یہ ملے فیضان مدینہ کے باہر, میں نے عرض کی کہ آج آپ کے لیے خوشخبری ہے. دیکھتے ہیں خوشخبری ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, سوالات شروع کروں. شروع ہوگا تو لگے گا نا کہ خوشخبری ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, چلے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آڈینس ریڈی ہو جائے, اور ہمارے دونوں ٹیمز بھی ریڈی ہو جائیں, اور ناظرین آپ بھی ریڈی ہو جائیے. جی پہلا سوال ہے, دوسرا مصرع سنانا ہے خوشخبری ہے. جی ماشاءاللہ. ہو رہا یہ تھا کہ ہم نے پہلے جو ایپیسوڈ میں جو ہے وہ شعر پہلے پوچھ لیتے تھے, اور جو سوال ہے اس سے متعلق وہ بعد میں کرتے تھے. تو اس سے ٹیمز کو تھوڑی سی جو ہے وہ تکلیف زیادہ ہو رہی تھی, تھوڑی دشواری زیادہ ہو رہی تھی. وہ بھی فارمیٹ صحیح تھا, بٹ تھوڑی سی آسانی ہم نے کر دی ہے. اب انشاءاللہ ہم سوال پہلے کریں گے, شعر بعد میں سنائیں گے. تو پہلا سوال ہے, دوسرا مصرع سنانا ہے. پہلا مصرع ان کو میں دے رہا ہوں, دوسرا مصرع آپ نے سنانا ہے. ریڈی رہیں, بزر پر دونوں کے ہاتھ رہیں. غلطی سے پہلے ہی دبا دیے, اتنی بھی جلد بازی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا مصرع سنانا ہے. شعر ہے سر پر. جی دیکھیے ناگپور والوں نے پہلے بزر دبا دیے, صرف آپ نے اتنا سنا ہے سر پر. شعر آپ کو ہی بتانا ہوگا. سوال یہ تھا دوسرا مصرع سنا ہے, یعنی یہ پہلا مصرع ہے, اور پہلے مصرعے کا آپ نے صرف اتنا ہی ورڈ سنا ہے سر پر. جی ناگپور والوں بزر دبانے میں تو جلدی کر دی ہے, اب سنا پائیں گے یا نہیں. جی کاؤنٹر جاری ہے جناب. ناگپور والوں کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے. سر پر. لاسٹ 10 سیکنڈز. ٹرائی کیجئے, کوشش کیجئے. ہے سر پر اولیاء کا جو, وہ ہے تیرا قدم غوث اعظم. اللہ اللہ, غلطی ہو گئی ہے جناب. ناگپور والوں نے پھر غلطی کر دی ہے. بزر تو دبا دیا تھا, ہم نے امید کی تھی کہ ناگپور والے 2 پوائنٹس لے جائیں گے, جو 13 پوائنٹس کا ڈیفرنس ہے وہ کچھ کم ہو جائے گا, بٹ یہ سلسلہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا, بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. 2 پوائنٹس انہوں نے
بلکہ لوز نہیں کیے، اس میں نیگیٹو سکورنگ بھی ہے، یعنی اگر آپ بزر دبا دیتے ہیں اور صحیح جواب نہیں دے پاتے ہیں یا جواب نہیں دیتے ہیں تو آپ کے 2 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. تو ناگپور والوں سے غلطی ہو گئی ہے اور ان کے پوائنٹس 2 مائنس کر دیے جا رہے ہیں. تھوڑا کیئرفل رہ کے جو ہے وہ بزر دبانا ہے، غور و فکر کرے، ایسا نہیں کہ آپ جذبات میں آ کر جو ہے بزر دبا دے اور پھر شعری نہ سنا سکے. چلے دوسرا جو ہے وہ سوال پیش کر رہا ہوں میں. دوسرا سوال ہے پہلا مصرع سنانا ہے. ٹھیک ہے، پہلا مصرع سنانا ہے. شعر ہے، کیا تیری فصاحت. جی اس بار جو ہے وہ بریلی والوں نے بزر دبا دیا. قرآن کلام باری ہے اور تیری زباں پر جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا. جی قرآن کلام باری ہے اور تیری زباں سے جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا. اور بریلی والوں کا بھی کیا کہنا جواب درست دے کے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاءاللہ. چلیے 2 سوالات ہو چکے ہیں، تیسرا سوال کریں گے. دونوں ٹیم ریڈی رہے، بزر پر ہاتھ رہے، اور اگر سوال کا جواب آپ کو پتا ہے تو بزر دبائے، ورنہ نہ دبائے، ورنہ -2. جی سوال ہے، یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، سلطان جہاں. اللہ، پھر سے بریلی والوں نے بزر دبا دیا ہے. کلام آپ نے سوال پورا سنا نہیں ہے، آپ سوال جو ہے پورا ایک بار بتا دیں کون سے کلام کی بات چل رہی ہے. یہ کلام کس کا ہے آپ نے دریافت فرمایا؟ جی کون سا کلام ہے؟ سلطان جہاں محبوب خدا. جی آگے. تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. علامہ جمیل القادری رحمۃ اللہ تعالی. جی علامہ جمیل القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے، یہ کلام ہے. ماشاءاللہ بریلی والوں نے پھر سے درست جواب دے دیا ہے. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ بریلی والوں کو پھر ملتے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب نیکسٹ سوال کی باری ہے جناب. چلے ناگپور والے اتنا بھی جو ہے الرٹ نہ ہو جائیں. آپ پہلے ماشاءاللہ سپیڈ میں آ کے آپ نے پہلی بار بزر دبا دیا تھا. جی اب کی بار جو ہے وہ یعنی کیئرفل رہے، سوچ سمجھ کر بزر دبائے، اتنے بھی سلو نہ ہو جائے. چلے سوال کروں؟ جی چلے. 4تھ کوشچن ہے، یہ جس کلام کا شعر ہے اس کلام کا مقطع بتانا ہے. ٹھیک ہے، ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے اس کلام کا مقطع سنانا ہے. دبا مت. کیا بات ہے، ناگپور والوں نے بزر دبا دی ہے. جی اتنا ہی سنا ہے آپ نے، دبا مت، اور دبا دیا. دبا مت شعر کی شروعات تھی دبا مت، اور انہوں نے بزر دبا دیا. اس کلام کا مقطع سنانا ہے. پہلے کلام کون سا ہے وہ یاد کرنا ہوگا، پھر اس کے مقطع تک پہنچنا ہوگا. ٹائمر جاری ہے جناب، ٹائمر دکھایا جائے. مجلس والوں نے ایکسٹرا ٹائم دے دیا بھائی ان کو، لیٹ ٹائمر چلا دیا جس کی وجہ سے انہیں ایکسٹرا ٹائم مل چکا ہے. دیکھتے ہیں ناگپور والے جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. دبا مت، آگے کیا ہوگا؟ دبا مت کیا آگے؟ کیا نہیں دبانا ہے؟ اللہ. جی 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 بولے، کیا نہیں دبانا ہے؟ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل انگوئی. نہیں 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 نہیں، میں نے پوچھا کیا نہیں دبانا ہے. دبا مت، اگر جواب نہ آتا ہے تو بزر نہیں دبانا ہے. مگر شعر ہے دبا مت نفس امارہ، گناہ پر نہ اب اکسا. ٹھیک ہے، دبا مت نفس امارہ، گناہوں پر نہ اب اکسا. اب یہ جو شعر ہے نا، یہ امیر اہل سنت کے جو ہے وہ کلام کا شعر ہے، اور اس کلام کا مقطع ہے، امیر و مالداروں کی، جہاں کے تاجداروں کی، مجھے عطار کیا پرواہ، گدائے اعلی حضرت ہوں. ماشاءاللہ. جی تو جناب آپ نے تو پوائنٹس حاصل نہ کیا، بزر بھی دبا دیا تھا. کیا کرے، آپ سے 2 پوائنٹس لے لیں. آلریڈی پوائنٹس کی مارا ماری چل رہی ہے بریلی ناگپور والوں کے پاس. لے لے 2 پوائنٹس، لینا ہی پڑے گا، فارمیٹ تو یہی کہتا ہے. چلے کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ 2 پوائنٹس جو ہے وہ ناگپور والوں کے اور مائنس ہو گئے ہیں.
اب ہم چلیں گے نیکسٹ سوال کی طرف. دونوں ٹیمز الرٹ رہے. اب تک 4 کوشچن ہو چکے ہیں اور 6 کوشچنز باقی ہیں. 6 کوشچنز میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے سوال ہے, دوسرا مصرع سنانا ہے. کیا سنانا ہے؟ دوسرا مصرع سنانا ہے. تو شعر دھیان سے سنیے گا. کوچے دل کو بسا جاتی مہک سے تیری. کوچے دل کو بسا جاتی مہک سے تیری. کسی نے بھی بزر نہیں دبایا. کوئی ٹرائی کرنا چاہے گا دونوں میں سے؟ بریلی والے نہیں پہنچ پا رہے؟ ٹھیک, تو اس کا دوسرا مصرع سنانا ہے. کوچے دل کو بسا جاتی مہک سے تیری, کام اتنا بھی مجھے باد سمانے نہ دیا. جی, دونوں کے مائنس ہوں گے. ٹیم کہہ رہی ہے دونوں کے مائنس ہوں گے. چلیے, ابھی جو ہماری کریٹو ٹیم ہے ان کا فارمیٹ یہ ہے کہ اگر کسی نے بھی بزر نہیں دبایا, یعنی یہ جواب دونوں نے بھی نہیں دیا, تو اس وجہ سے دونوں کو جو ہے وہ -2 دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب چھٹا سوال ہے. 5 سوال ہو چکے ہیں, 5 سوال مزید باقی ہیں. ٹھیک ہے, چھٹے سوال کے لیے ریڈی ہیں آپ؟ آپ ریڈی ہیں؟ کر دوں؟ آپ ریڈی ہیں؟ چلے کر دیتے ہیں. دوسرا مصرع سنانا ہے. وہ جگ داتا. اس بار صحیح سوچ سمجھ کے آپ نے بزر دبایا نا, سنا دیں گے. چلے پہلے آپ سوال مکمل کریں. مائک پہ تھوڑا قریب ہو کر. وہ جگ داتا ہے سنسار باڑے کا سوالی ہے. جی, یہ شعر ہے. ہاں, اس کا دوسرا مصرع سنانا ہے. جی ہاں سنائیے. وہ جگ داتا ہے سنسار باڑے کا سوالی ہے, دیا کرنا کہ اس منگتا نے بھی گدڑی بچھا لی ہے. دیا کرنا کہ اس منگتا نے بھی گدڑی بچھا لی ہے. اس بار ناگپور والوں نے کوئی غلطی نہیں کی اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاءاللہ, ویل ڈن, ویل ڈن, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. چلو بھائی, واپسی ہو گئی ہے ناگپور والوں کی. اب امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہی ان کا فارم چلتا رہے گا. پیچھے نہیں جانا ہے, آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ 6 سوال ہو چکے ہیں, 4 سوال باقی ہیں. تو 7واں سوال کر لوں؟ چلے 7واں سوال کرتے ہیں. یہ جس کلام کا شعر ہے اس کلام کا مقطع سنانا ہے. ٹھیک ہے, ایک شعر میں سناؤں گا آپ کو اس کلام کو پہچاننا ہے اور اس کا مقطع سنانا ہے. ٹھیک ہے, مقطع سنانا ہے. اوکے, ہزدہ ہزار. بریلی والوں نے اس بار بزر دبا دیا ہے. جی جی جی, بریلی والے. پہلے شعر آپ کون سا ہے بتا دیں گے؟ ہزدہ ہزار عالم کا حسن قرباں, یہی اس شعر ہے, مقطع انشاءاللہ. اچھا, یہ مکمل آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہزدہ ہزار عالم کا حسن اس پہ قربا, دونوں جہاں کا دولہ میٹھے نبی کا روزہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی, جب روح تن سے عطار کے جدا ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ. جی, جس وقت روح تن سے عطار کے جدا ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ. بریلی والوں نے بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. تو اسی کے ساتھ بریلی والوں کو ملتے ہیں 2 پوائنٹس. جی, 7 سوال ہو چکے ہیں, 3 سوالات باقی ہیں. ٹھیک ہے, ناگپور والے ریڈی ہیں؟ جی, چلے سوال کیا جا رہا ہے. دوسرا مصرع سنانا ہے جناب. جب آؤں مدینے میں تو ہو چاک گریباں. بھائی کوئی بھی بزر نہیں دبا رہا. بریلی والے کہیں گے کہ اچھا ہمارا چل رہا ہے معاملہ, بزر دبا کے خواہ مخواہ کے پوائنٹس کیوں مائنس کروانا. صحیح ہے نا؟ جی جناب, نہیں پھر سے. اچھا چلے, کہہ رہے پھر سے سنانا ہے. دوسرا مصرع سنانا ہے. تو پہلا مصرع یہ ہے, جب آؤں مدینے میں تو ہو چاک گریباں. تو ہو چاک گریباں کون سا شعر ہے؟ اچھا اس کا ہے, تو سنائیے. پزر تو دبایا نہیں کسی نے. وائے؟ ہماری ٹیم کہہ رہی ہے کہ اس طرح تو مائنس ہوتے چلے جائیں گے پوائنٹس. دونوں ہی اگر جو ہے وہ ٹیم سنائے گی نہیں. چلیے ہم نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ سوال ہے,
یہ شعر جس کلام کا ہے اس کا مقطع سنانا ہے. گیسوئے کرم کھل جائے اگر رحمت کی، گھٹا بر سے جم کر، پیاسے یہ کہے خوش ہو کر، اے ابر رحمت کیا کہنا. نہیں سمجھے؟ سوال نہیں سمجھا؟ مقطع سنانا ہے. کلام پہنچ گئے؟ کون سا کلام ہے؟ پہنچ گئے تو بزر دبا دو جناب. نہیں، مقطع یاد نہیں آ رہا ہے. ہماری کریٹیو ٹیم بہت زیادہ کریٹیو ہوتے جا رہی ہے اور یہ سوالات بھی مشکل سے مشکل لاتے جا رہی ہیں. اسلامی بھائی سوالات تک پہنچی، جوابات تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. جی 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 بزر پہ ہاتھ پہنچ گیا ہے، دیکھتے ہیں دباتے یا نہیں. چلے بھائی، اچھا دبا دیا بزر. چلے موقع دے دیتے بریلی والوں کو، ویسے بھی آگے ہی چل رہے. جی بریلی والے سنائے شعر. یہ جمیل القادری کا کلام ہے. جی مقطع سنانا ہے. جی. شہرت ہے جمیل قادری، شہرت ہے تیری اتنی جمیل، شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی. کہتے ہیں تجھے اہل مداح نبی سب اہل سنت کیا کہنا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا ہے. بزر بہت لیٹ دبایا ہے بٹ جو ہے وہ جواب درست ہے. 2 پوائنٹس دے دیے جاتے بریلی والوں کو. جی آخری سوال ہے، آلموسٹ ریزلٹ ہمارے سامنے ہے. کوشش کریں ناگپور والے 2 پوائنٹس حاصل کرنے کی. چلیے آخری سوال کیا جا رہا ہے. یہ شعر کس کلام کا ہے؟ کس کلام کا شعر ہے؟ یعنی آپ نے بتانا ہے مطلع. واسطہ پیارے کا ایسا ہو. کس نے دبایا؟ بریلی والے جاتے جاتے بھی انہیں 2 پوائنٹس نہیں دینا چاہ رہے. ہاں پورے پوائنٹس ہم ہی لے کر جائیں گے. اس کا مطلب ٹیم مضبوط بندہ ہے. ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. جی بریلی والوں نے چلتے چلتے صحیح جواب دے دیا ہے اور آخر میں بھی انہوں نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہمارا آخری سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور اب ہم دیکھیں گے سکور بورڈ. ویسے تو یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ کون سی ٹیم آگے ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ. جی ماشاءاللہ جیسا کہ آپ سکور بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی بریلی شریف لیڈ کر رہی تھی اور آخر میں بھی ماشاءاللہ انہوں نے کئی پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. ان کا سکور ہو گیا 56 اور انفارچونیٹلی ناگپور ٹیم نے صرف 31 پوائنٹس حاصل کیے ہیں اور ہیوج پوائنٹس کا ڈیفرنس جو یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو ماشاءاللہ بریلی والوں نے بڑی محنت کی اور ان کی تیاری ان کے جوابات سے ظاہر ہو رہی تھی. ناگپور والوں نے بھی محنت بہت کی تھی. میں جانتا ہوں ماشاءاللہ ناگپور کی ٹیم بھی بڑی مضبوط ہے بٹ ایک نروسنس ہوتی ہے اور بچہ بڑی محنت کر کے جو ہے نا تیاری کر کے ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے بٹ وہ جو یاد کیا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ انہوں نے تیاری بہت کی تھی. تو میں ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ یہی کہوں گا کہ ہمت رکھیں، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا نعتوں کے رنگ میں آنے کا. ماشاءاللہ جو تحائف ہم نے ان کے لیے لائے ہیں وہ بھی لائے جائے، پیش کیے جائیں. اور ہم نے جو ناظرین کے جو سوالات کیے تھے، ناظرین کے لیے جو سوال کیے تھے اس کے بھی جواب انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو سوال کیا تھا، آپ کو ایک لنک سینڈ کی گئی تھی، اس پر جا کر آپ نے جواب دینا تھا. ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے ہمیں جواب دیے ہیں. لکی ڈرا کے ذریعے سے 3 خوش نصیب ناظرین کے نام، 3 خوش نصیب ویورز کے نام جو ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. علی احمد، ساجد شیخ، محمد انس اتاری. ماشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی اپنے نام لکھیں نا تو ولدیت کے ساتھ لکھیں، یعنی اپنا نام اور اپنے والد صاحب کا نام. جیسے میرا نام ہے سلمان اور میرے والد صاحب کا نام ہے اقبال، سلمان سید اقبال یا سلمان ابن اقبال. تو اس طرح سے آپ نام لکھیں. تو ماشاءاللہ آپ تینوں کو مبارک. آپ جو ہے وہ ہمارے آج کے اس پروگرام کے لکی ونرز بنتے ہیں. انشاءاللہ آپ تک ہماری ٹیم تحائف بھی پہنچائے گی اور آج جو ہماری ٹیم جو لوزر یعنی جو پیچھے رہ گئی ہے ان کو ہم تحائف پیش کریں گے. مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ان کو پیش کی جا رہی ہے. جی ماشاءاللہ یہ کتاب ہے کسانوں میں نیکی کی دعوت. جی
किसानों में नेकी की दावत, जी जी माशाल्लाह, किसानों में भी आपकी दावत इस्लामी दीनी काम करती है। आपकी दावत इस्लामी इंडिया ये हर शोबे में तकरीबन कोशिश करती है कि नेकी की दावत को फैलाया जाए। तो माशाल्लाह ये किताब जो है वो हमारी जो आज की टीम हमसे जो यहाँ से विदा ले रही है, नागपुर टीम, इनको तोहफे में पेश किया जा रहा है माशाल्लाह जी। इसे ज़रूर पढ़ें, बरकतें हासिल करें माशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे तलबा इकराम हैं, नागपुर जामियातुल मदीना से बिलोंग करते हैं, हम इनके लिए दुआ भी करते हैं कि ये बेहतरीन आलिम दीन बने, अल्लाह पाक इनको मुफ्ती इस्लाम बनाए। हार जीत का सिलसिला तो चलता रहेगा। यहाँ पर आए माशाल्लाह, आज आपने इनको बतौर कंटेस्टेंट देखा, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये FGN चैनल पे इंशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे होंगे, किसी प्रोग्राम की होस्टिंग कर रहे होंगे, कभी शरई मसाइल बता रहे होंगे, इनमें से कोई मुफ्ती होगा तो कोई किस मर्तबे पे होगा माशाल्लाह। और ये शुरुआत हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जर्नी आज से शुरू हुई है। आप और हिम्मत करें, आते रहे इंशाल्लाह। FGN चैनल आपको जो है मौके देता रहेगा। और जो माशाल्लाह आज के विनर हुए हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह। शोएब रज़ा भाई बहुत मुबारक माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो आप बहुत खिले खिले दिखाई दे रहे हैं माशाल्लाह, कल बहुत टेंशन में थे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक माशाल्लाह। बरेली वालों को बहुत मुबारक, बरेली के व्यूवर्स को भी बहुत मुबारक जो बरेली को सपोर्ट कर रहे थे। क्या वोटिंग के रिजल्ट आ चुके हैं? वोटिंग के रिजल्ट दिखाएंगे आप हमें जी? क्या है रिजल्ट वोटिंग के? देखते हैं कि आज सबसे ज्यादा किसको व्यूवर्स की तरफ से सपोर्ट मिला है जी। वैसे तो बरेली जो है वो, बरेली वैसे तो विनर भी बन चुकी है और बरेली को सपोर्ट भी ज्यादा मिला है। क्या बात है, बहुत भेज कर आए थे, समझा कर आए थे सबको कि सपोर्ट करना है, वोट करना है, देखना है प्रोग्राम आज का जी। आज का प्रोग्राम देखना है, इसकी तरगीब दिलाई थी। जितने नेक्स्ट टीम कल या आगे के एपिसोड्स में आने वाले हैं उनको भी मैं मशवरा दूंगा कि आप अपने शहर वालों को तरगीब दिलाएं कि वो प्रोग्राम देखें और आपको सपोर्ट करें। तो बरेली वालों को 66% मिले, नागपुर वालों को 34% मिले हैं। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि नागपुर वाले जब आएंगे तो ज़्यादा सपोर्ट के साथ, ज़्यादा मोहब्बतों के साथ और ज़्यादा तैयारियों के साथ नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह जी। माशाल्लाह मजलिस तकसीम रसाइल की जानिब से जो है वो ये तहाइफ पेश किए जा रहे हैं। तो माशाल्लाह मैं मजलिस तकसीम रसाइल वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन तहाइफ का इंतज़ाम किया। हमारे व्यूवर्स को भी आप तहाइफ पहुँचाएँगे और जो यहाँ पे हाज़रीन है, जो कंटेस्टेंट हैं, उनको भी मजलिस तकसीम रसाइल की तरफ से तहाइफ पेश किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें आप हमारे चैनल को, दावत इस्लामी इंडिया को भी सब्सक्राइब करें, FGN चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लेते हैं जी। सलातो सलाम पढ़िए, करीब करीब आ जाइए, करीब करीब आ जाए जी। काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दो, सीने पे रख दो जरा पे करोड़ों दो। रात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, रात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, रात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, उसमें ज़िया दीजिए। जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद,
قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, تم کو جو راضی کرے. ٹھیک وہ نام رضا تم پہ کروڑوں درود, ٹھیک وہ نام رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. FGN چینل کے ناظرین, کل ہوگا مقابلہ تھانے اور موڑاسا ٹیم اے کے درمیان. تو کل یاس سے آپ FGN چینل پہ تشریف لے آئیے گا. جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ ٹی وی پہ, اور جو موبائل پہ یوٹیوب چینل پہ دیکھتے ہیں وہ موبائل پہ کل رات 9 بجے ضرور تشریف لے آئیے گا. ملیں گے ہم 2 نئی ٹیمز کے ساتھ اور انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. عشق بھی بڑھا رہا ہوں میں, عشق بھی بڑھا رہا ہوں میں, نعت گنگنا رہا ہوں میں, قسمت جگا رہا ہوں میں, نعت گنگنا رہا ہوں میں. ہو رہا ہے پھر شروع نعتوں کے رنگ, علم کی ہے جستجو نعتوں کے رنگ. دیکھو دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ, نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ. ہو رہا ہے پھر شروع نعتوں کے رنگ, علم کی ہے جستجو نعتوں کے رنگ. دیکھو دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ, نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ. نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ.